الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ کی ذات پاک ہے وہ پاک رہے گا، اللہ کی ذات پاک ہے وہ پاک رہے گا، انسان مشت خاک ہے وہ خاک رہے گا۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ ہے قول محمد قول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ گمراہ نہ ملے گا کوئی شیطان سے بڑھ کر، گمراہ نہ ملے گا کوئی شیطان سے بڑھ کر، رہبر نہ ملے گا کوئی قرآن سے بڑھ کر، رہبر نہ ملے گا کوئی قرآن سے بڑھ کر۔ انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی سیرت سنا رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی سیرت سنا رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے ان کا چہرہ صاف ہے، چاند میں تو داغ ہے ان کا چہرہ صاف ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ قابل صد احترام، واجب الاکرام علماء کرام و حفاظ اعظام، شہر جگہ پیٹ کے قابل قدر اہل ایمان و عاشقان قرآن و عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج کا دن آپ حضرات کے لیے عید کی حیثیت رکھتا ہے۔ بڑا بابرکت دن ہے اور بڑی برکت رات ہے۔
کہ آپ حضرات کے علماء نے آپ کے لیے جلسے سیرت النبی و اصلاح معاشرہ کی محفل سجائی اور آپ حضرات کو ایک جگہ جمع فرمایا، نبی کی سیرت کی روشنی میں معاشرے کی اصلاح کی فکر کی۔ واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے سراج منیر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کی سیرت کی روشنی میں امت جب تک چلتی رہے گی، قیامت تک کوئی تکلیف اس پر آ نہیں سکتی۔ امت نے نبی کی سیرت کو چھوڑ دیا، امت نے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا، امت نے نبی کی اقتداء کو چھوڑ دیا، امت پر تکلیفیں، مصیبتیں، بلائیں آ رہی ہیں۔ میرے دوستو، مسلمان کا عقیدہ اللہ کی ذات کے بعد اگر سب سے عظیم ترین ہستی زمین کے اوپر آسمان کے نیچے ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ میرے دوستو، مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی ہستی کو اگر عظمت کی نظر سے مسلمان دیکھتا ہے تو وہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے دوستو، دنیا آسمان تک پہنچ چکی ہے، اہل مغرب آسمان تک پہنچ چکے ہیں، اور مسلمان قرآن میں کھوئے ہوئے ہیں، حدیث میں کھوئے ہوئے ہیں۔ لیکن یقین ہے کہ قرآن اور حدیث پر عمل کرتے کرتے چاند، آسمان، دنیا کی ساری مخلوق کو مسلمان اپنے تابع کر لے گا۔ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ میرے دوستو، مسلمان کی شان یہ ہے، مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے، حیات دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، نفع دینے والا اللہ، نقصان دینے والا اللہ، صحت دینے والا اللہ، بیماری دینے والا اللہ، خوشی دینے والا اللہ، غم دینے والا اللہ، سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اور مسلمان کا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے آخری رسول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں۔ قیامت تو آ سکتی ہے اور کوئی نبی آنے والا نہیں۔ نہ غلام احمد قادیانی کو مسلمان مانے گا، نہ شکیل بن حنیف کو مسلمان مانے گا۔ قیامت تک جو ہے تاجدار نبوت کے دروازے پر کوئی ہاتھ بھی رکھ دے گا، ہم اس ہاتھ کو ختم کر کے رکھ دیں گے۔ میرے دوستو، اب ہمارا آئیڈیل، ہمارے ہیرو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نبی کی سیرت ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ ہم دنیا کے فلم اسٹاروں کو مانتے ہیں، کرکٹ پلیئروں کو مانتے ہیں، نہ جانے کون سے اسٹاروں کو مانتے ہیں۔ میرے دوستو، ذرا غور کرو، حضرت مجدد جو ہے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم فرماتے ہیں، ارے بھائی، جس کے لیے تم فدا ہو رہے ہو، جن جیسے کپڑے پہن رہے ہو، جن جیسے بال رکھ رہے ہو اور جن جیسا اسٹائل اختیار کر رہے ہو، کبھی ذرا ان سے پوچھو کیا ان کی زندگی کا کوئی ایک دن تمہارے لیے لگا ہے؟ ان کی زندگی کا کوئی ایک پیسہ تمہارے لیے لگا ہے؟ ارے ان کی زندگی کا کوئی حصہ تمہارے لیے لگا ہے؟ قربان جاؤ میرے آقا پر کہ جن کی ساری زندگی تمہارے لیے لگی، قربان جاؤ میرے آقا پر جن
تمہاری ہدایت کے لیے طلاق لے کر ان کے گھر آ کر بیٹھ گئیں۔ قربان جاؤ میرے آقا پر کہ جنہوں نے اپنی پیدائشی شہر مکہ کو چھوڑ کر تمہارے لیے جو ہے ہجرت کو اختیار کیا۔ قربان جاؤ میرے آقا پر جنہوں نے مدینے کو تمہارے لیے جو ہے ہجرت اختیار کی۔ ارے قربان جاؤ میرے آقا پر جن کے دانت تمہارے لیے شہید ہوئے۔ قربان جاؤ میرے آقا پر جن کو بسترے جو ہے مرگ کے اوپر بیٹھ کر بھی اپنی جو ہے محبوب بیوی کو دیکھنا پسند نہیں فرمایا، آخر تک یہ کہتے رہے کہ میری امت کو مجھے بتا دو۔ ویسے آقا کے بال ہمیں رکھنا نصیب نہیں، ویسے آقا جیسے کپڑے پہننا ہمیں نصیب نہیں، ویسے آقا کی جیسی نماز پڑھنا ہمیں نصیب نہیں۔ آج کا مسلمان 4 جگہ پھٹکے ہے تو 400 روپے کی پینٹ خریدتا ہے، 5 جگہ سوراخا ہے تو 500 روپے رکھ کو خریدتا ہے، 7 جگہ پھٹ جا کو ہے تو 700 روپے رکھ کے خریدتا ہے، پوری پھٹ جا گا تو 1000 روپے دینے کے لیے ریڈی۔ کیا کہ تو نیا اسٹائل بھائی، وہ ہیرو پہنا، وہ ہیروئن پہنی، وہ فلاں مریا دلندر پہنا۔ میرے دوستو، ہمارے آقا جیسا پیجامہ، ہمارے آقا جیسی چہرہ، ہمارا آقا جیسا داڑھی، ہمارے آقا جیسی نماز ہمیں نصیب نہیں۔ آج کا مسلمان کیا جی نماز کچھ آتے نہیں کہ تو کیا کرنا بھائی، ظہر عصر بسر گیا، مغرب کا تو پتہ نہیں، عشاء کو میں نشا میں تھا، فجر کو میں اٹھا نہیں۔ ظہر عصر بسر گیا کہتے، ظہر عصر بسر گیا، مغرب کا تو پتہ نہیں، عشاء کو میں نشا میں تھا، فجر کو میں اٹھا نہیں۔ آج کے مسلمانوں کو مسجد کو آنے کا موقع نہیں ہے۔ مؤذن صاحب اذان دیے، کون بھی آئی نہیں محلے سے، ایک اللہ والے گزرے، کیا جی کون بھی آئی نہیں، اور ایک بار اذان دے دی گئے، اور ایک بار اذان دے دی پورے محلہ آ گیا، کیا جی مؤذن صاحب 2 بار اذان دیے گا، تو پہلی بار آئے نہیں تو دوسری بار دیجیے، آؤ جی نماز پڑھیں گے۔ میرے دوستو، آج کا مسلمان پہلی بار اذان دینے پر آنے کے لیے تیار نہیں، لڑنے کے لیے دوسری بار کہیں کو جی اذان دیے سو، کیا ہو جی ہوا تم نا، کہیں کو جی مینٹل ہو گئے گا جی مؤذن صاحب تمہیں، غصہ کرنے کے واسطے، لڑائی کے واسطے آنے کا ٹائم ہے۔ ظہر عصر بسر گیا، مغرب کا تو پتہ نہیں، عشاء کو میں نشا میں تھا، فجر کو میں اٹھا نہیں۔ آئے تو بھی آئے، کب تو بھی آئے، کب تو بھی نہیں آئے۔ کیا بھائی تمہیں 2 وقت آگو 3 وقت آتے نہیں ہیں کہ تو اللہ کا فضل، میں تو 2 وقت آتا ہوں۔ ہمارا والا ہے، ہمارا بڑا بھائی، انہیں اصل آتا نہیں، جمعے کو جمعہ آتا۔ کب آتا بھائی؟ جمعے کو جمعہ آتا۔ اس کا نام ہی ہمارے خاندان میں مسٹر جم کو جمعہ کا تو رکھے۔ کیا نام رکھے؟ مسٹر جم کو جمعہ کا دے۔ چلو جی اس سے بات کریں گے، جماعت آگو ہے نا ناندیڑ سے فلاں سے جا کو لے جا کو ملاقاتاں کریں گے۔ کیا بھائی تمہیں اصل نماز کو آتے نہیں کہ تو تمہارے بھائی بولتے ہیں، جمعے کو آئے تو پھر جمعے کو آتے کہ تو اللہ کا فضل پہ میں جمعے کو تو جمعہ آتا ہوں۔ ہمارا والا ہے، ہمارا بڑا بھائی، انہیں عید کو آیا تو پھر عید کو چاہتا، مسٹر عید کو عید اس کا نام۔ میرا نام مسٹر جم کو جمعہ، میرے بھائی کا نام مسٹر عید کو عید۔ اچھا میرے دوستو، ایسا دیکھتے رہے تو ہوتا نہیں۔ مسلمان مسجدوں کو آباد کرے، نبی جیسی نماز اپنی زندگی میں لائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بستر وفات پر پڑے ہیں، اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک پر آپ کا سر رکھا ہوا ہے۔ آقا نے اپنی محبوب بیوی کو دیکھنا پسند نہیں کیا، لیکن دیکھنا چاہا تو امت کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہا۔ میرے دوستو، ذرا غور کریں، امریکہ کی ایک مسجد سے سروں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر باہر آ رہا ہے۔ ایک سفید کار کالے اینکا میں آ کے ٹھہرتی ہے، اینکا اتار کے دیکھتی ہے کہ بھائی کیا منظر ہے۔ پورے مجمع چلے جانے کے بعد اس کے اندر بیٹھے ہوئے ایک بڑے ہستی نیچے اترے اور بولے کہ بھائی ہمیں امام سے
اس مسجد کے پیشمان سے، صدر سے، متولی سے ملنا چاہتے ہیں۔ اچھا بھائی ملے، کیا ہو، کیا تمہاری مسجد میں اتنا مجمع آ گیا، اتنی جماعت آ گئی، کیا بات ہے؟ دیکھے تو سوال کرنے والا کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا ہے، اس کے گلی میں صلیب ہے، سوال کرنے والا عیسائی کرسچن ہے، کرسچنوں کا پاسٹر ہے۔ کیا بھائی اتنا بڑا مجمع آ گیا، تو اس کی زبان میں انہوں بولے پیشمان صاحب، مولانا صاحب، کیا بھی نہیں، آج ہمارے مسلمانوں کا ویکلی پریئر کا دن ہے، زیادہ جماعت آئی، زیادہ لوگ آئے۔ تو انہوں نے پوچھے تمہارے پاس ڈیلی پریئر بھی ہے نا؟ اور ڈیلی پریئر بھی ہے، تو ڈیلی پریئر میں بھی اتنے لوگ آتے کیا؟ نہیں، اتنے لوگ آتے نہیں، آج 300 آئے گا تو ڈیلی پریئر میں 30 جنے آتے، ہم نا اب 1500 آدمی آئے گا تو ایک 100-150 آدمی آئے تو بہت زیادہ بات روزانہ۔ تو ویکلی پریئر میں، ڈیلی پریئر میں تمہارے پاس کیا تو فرق ہے؟ سوال کرتا ہے نا پاسٹر۔ نہیں کیا بھی فرق نہیں، وہ بھی فرض، یہ بھی فرض، وہ بھی ضروری، یہ بھی ضروری۔ نہیں تمہارے اسلام میں ہے نا فرض، سنت، مستحب، روزانہ ڈیلی پریئر سنت، اتنا پڑھے تو بھی چلتا، نہیں پڑھے تو بھی چلتا۔ جمعے کو ایک بار تمہارے مسلمان مسجدوں میں جاتے کیا؟ نہیں، ہمارے پاس عادت پڑ گئی۔ وہ پاسٹر کہہ رہا ہے میرے دوستو کہ میں نے حضرت داؤد پر اتری ہوئی کتاب زبور کو پڑھا، موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہوئی کتاب تورات کو پڑھا، حضرت عیسیٰ پر اتری ہوئی کتاب انجیل کو پڑھا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی کتاب قرآن کو بھی پڑھا۔ ہر کتاب کے اندر میں نے محسوس کیا کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے قریب آخری زمانے میں ایک قوم، ایک امت آئے گی جسے مسلمان کہا جائے گا، وہ روزانہ بھی مسجدوں کو جائے گی اور جمعے میں ایک مرتبہ ویکلی پریئر کے لیے بھی جائے گی۔ اور اس میں لکھا ہوا ہے جو مجمع، جو جماعت جمعے میں جا رہی ہے، وہ مجمع، وہ جماعت اگر روزانہ 5 نمازوں میں جانا شروع کر دے تو قسم اللہ کی آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر کوئی مذہب باقی نہیں رہے گا۔ کون بولتے ہیں بھائی؟ وہ سے تو جماعت کے امیر صاحب بولتے ہیں، وہ سے تو مفتی صاحب بولتے ہیں، وہ سے تو عالم صاحب بولتے ہیں۔ کرسچنوں کا پاسٹر زبور، انجیل، تورات، قرآن کے سروے کے بعد کہہ رہا ہے کہ قیامت کے قریب ایک قوم آنے والی ہے جو ڈیلی پریئر بھی کرے گی، ویکلی پریئر بھی کرے گی۔ ویکلی پریئر کے اتنا مجمع اگر مسجدوں کو ڈیلی پریئر کے لیے جانا شروع کر دے تو آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر کوئی مذہب سوائے اسلام کے باقی نہیں رہے گا۔ میرے دوستو، امت نے نبی کا لایا ہوا ایمان چھوڑ دیا، امت نے نبی کی لائی ہوئی نماز کو چھوڑ دیا، امت نے نبی کے لائے ہوئے قرآن کو چھوڑ دیا۔ میرے دوستو، قرآن زندہ قوموں کو ہدایت دینے کے لیے آیا تھا، مسلمانوں نے اسے مردوں کو بخشوانے کے لیے خاص کر دیا۔ قرآن زندگیوں کو سدھارنے کے لیے آیا تھا، مسلمان نے اسے خصموں کے لیے خاص کر لیا۔ کب بھئی قرآن یاد آتا؟ جب 2 بھائیوں میں لڑائی ہو گئی، 2 بہانہ میں لڑائی ہو گئی، لین دین کرنے والوں میں لڑائی ہو گئی، سمجھ میں آتا نہیں، غصے میں آپ کو ایمان کی قسم کھائیں گے، اور قرآن کی قسم کھائیں گے، اور اٹھاؤ رے ہستینا، جھٹکو رے کالرا، پکڑو رے قرآن۔ قرآن یہ واسطے آیا میرے دوستو، قرآن اس کے لیے نہیں آیا۔ قرآن کس کے لیے آیا؟ بیٹی کی شادی کے ٹائم کو گھر میں چننا مارتے ہیں، چننا مارنے کے ٹائم کو ہلکا قرآن اوپر سے نکال کو، فل دھول ہے تو جھٹک ڈال کو، ایک سائڈ میں رکھ ڈالے، چننا مار ڈالے بعد پھر اٹھا کو اوپر رکھ ڈالے۔ ارے قرآن کی عزت کرو، قرآن کی عزت، قرآن کی عزت اوپر سائڈ میں رکھ ڈال کو، اس کے اوپر دھولا اڑانا، یہ قرآن کی عزت نہیں۔ قرآن کو اپنی زندگی میں لانا۔ ہم نے اپنے بچوں کو میرے دوستو سب کچھ سکھایا، قرآن نہیں سکھایا۔
آج کا ان پڑھ انسان دنیا کے سارے کاموں کو جان لیا، قرآن کو نہیں جان سکا۔ قرآن کی عدالت میں، قرآن کے کورٹ میں، قرآن کی کچہری میں مسلمان ایک مجرم کی طرح پھر رہا ہے۔ میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ نبی کا لایا ہوا قرآن خود بھی پڑھیں، اپنی آل اولاد کو بھی پڑھائیں۔ مسلمان اپنے بچوں کو سب کچھ سکھایا، قرآن نہیں سکھایا۔ انگریزی اتنی سکھائی کہ انگریزوں کو پڑھانے کے لائق ہو گئے، قرآن اتنا بھی نہیں سکھایا کہ باپ کی نماز جنازہ بیٹا پڑھانا تو بہت دور کی بات، بیٹے کو پڑھنا بھی نصیب نہیں ہو رہا۔ ایک بابا کا انتقال ہوا، بچے کو امریکہ سے، باہر کے ملکوں سے آتے آتے 3 دن لگ گئے، اے سی باکس میں اٹھا کو رکھے، اب آتا ہے اس کا والا آتا ہے کر کے انتظار کرے۔ 3 دن کے بعد آیا، نماز جنازہ کے صفحہ کھڑے، پیش امام صاحب پوچھے کہاں با اس کا وارث کہاں ہے، اجازت دینے کے واسطے نہیں ہے، کیا تو انہیں لاوارث ہے، کیا تو نہیں ہے وارث۔ 3 دن سے اس کا انتظار چلتا رہا۔ صفحہ دیکھو، صفحوں کو چیرتے ہوئے امام صاحب کی نظر باہر گئی تو وہ صفوں میں نہیں ہے بلکہ مسجد کے باہر کونی ٹیک کو کار کے اوپر فون میں بات کرتا ہے۔ ارے بلاتے ہیں پیش امام صاحب، آؤ جی، ہون دے کا نا کہتا ہے، کیا بولتا ہے؟ ہون دے کا نا نہیں بھائی، امام صاحب بلاتے، آؤ جی نماز پڑھانے ہے تمہارے بابا جی۔ ارے آؤ جی کہ تو حضرت ہون دے لو، کیا بولتا ہے؟ ہون دے لو۔ ارے یہ کیا ہون دے لو جی؟ تیسری بار بولے، باپ بلاتے ہیں جی، حضرت بلاتے ہیں جی، مفتی صاحب بلاتے ہیں، محمود علی حضرت بلاتے ہیں، آؤ جی، پیش امام صاحب بلاتے، آؤ جی۔ نہیں لو، ہون دے لو۔ غصہ آ گیا امام صاحب کو، ارے ہون دے، باہر سے ہون دے لو کہتا، ارے ہون دے، آرے ہون دے اندر کے۔ حضرت میں آ سکتا نہیں، ہون دے لو، کہہ رہے ہون دے لو کہتا ہے۔ حضرت میں طہارت سے نہیں ہوں حضرت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پڑھی نماز جنازے کی میری غیروں نے، پڑھی نماز جنازے کی میری غیروں نے، مرے تھے جن کے لیے رہ گئے وضو کرنے۔ ارے بھائی، تیرے واسطے خوشیوں کو انہیں قربان کیا، تیرے واسطے کھایا نہیں، پہنا نہیں، تجھے عید کے کپڑے پہنائے، انہیں پھٹے بھری نہ پہننے کو رہا، عید کے دن بھی تیرے لیے حلال حرام کے فرق کے بغیر زندگی گزارا، آج تو اس کی نماز جنازہ کو پڑھانا تو بہت دور کی بات، تو پڑھنے کے بھی لائق نہیں رہا۔ پڑھی نماز جنازے کی میری غیروں نے، پڑھی نماز جنازے کی میری غیروں نے، پڑھی نماز جنازے کی میری غیروں نے، مرے تھے جن کے لیے رہ گئے وضو کرتے، مرے تھے جن کے لیے رہ گئے وضو کرتے۔ میرے دوستو، ہم نے اپنے بچوں کو قرآن اتنا پڑھایا کہ ہمارے بچے قرآن تو پڑھ نہیں سکے، انگریزی اتنا پڑھایا کہ ہمارے بچے انگریزوں کو پڑھانے کے لائق بن گئے۔ کیا کہ تو ہمارا والا فلاں یونیورسٹی میں انگلش کا ٹیچر، انگلش کا لیکچرر، انگلش کا پروفیسر اتنا انگریزی پڑھایا کہ انگریزوں کو پڑھانے کے لائق ہمارے بچے بن گئے۔ دین اتنا بھی نہیں سکھایا کہ میرے دوستو، ہمارے بچے ہمارے جنازے کی نماز پڑھانا تو بہت دور کی بات، ان کو پڑھنا بھی نہیں آ رہا ہے۔ میرے دوستو، نبی کے لائے ہوئے قرآن کے ساتھ ہم نے ظلم کیا۔ قرآن ہمارے گلے کی پٹی پکڑ کر، ہمارا کالر پکڑ کر اللہ کے سامنے شکایت کرے گا کہ اے اللہ، یہ مسلمان، اس کے پاس تو نے مجھے بھیجا اور یہ انہیں خود بھی پڑھ سکیا نہیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھا سکیا نہیں۔ میرے دوستو، یاد رکھیں، قرآن نبی کا لایا ہوا کلام ہے، نبی کی سیرت سنا رہا ہوں،
نبی کا لایا ہوا ایمان، نبی کی لائی ہوئی نماز، نبی کا لایا ہوا جو ہے ذکر، نبی کا لایا ہوا اخلاق ہماری زندگی سے گیا اور ہم غموں کی پیچک میں آ گئے، بیماریوں کی پیچک میں آ گئے۔ کرونا جاتے ہوئے ایک چھوٹا پیغام دے کو گیا میرے بھائی، 14 لاکھ 15 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ لوگ لے جا کر ڈاکٹروں سے بولتے رہے ڈاکٹر صاحب بچا لو بچا لو، مگر ڈاکٹر صاحب بچا سکے نہیں۔ بچانے والا کون؟ بیماری دینے والا کون؟ صحت دینے والا کون؟ میرے دوستو، کرونا جاتے ہوئے کیا بول کے گیا؟ ارے بھائی 4 مہینے 3 مہینے دکانوں کو کنٹینیوشن کے ساتھ بند کو رہنے والے مسلمان 10 منٹ کے واسطے ذرا نماز کے لیے 10 منٹ کے واسطے ذرا نماز کے لیے ٹائم نکال، ورنہ پھر وہ بیماری آئے گی۔ 10 منٹ کے واسطے آؤ بولے تو ٹائم نہیں بولنے والا مسلمان پھر 4 مہینے 5 مہینے بند کرنا پڑتا۔ 4 مہینے بند کرنا تیرے لیے آسان تھا، 10 منٹ نماز کے لیے نکالنا تیرے لیے مشکل ہے۔ آج میں نے ماں بہنوں کے درمیان بھی خواتین میں یہ بات سنائی کہ میری ماؤں بہنوں ڈبل لیئر کا ماسک پہن کے 24 گھنٹے گھر میں رہتے تھے، وہ آسان تھا۔ تمہارے لیے برقع پہن کو باہر نکلنا مشکل ہے، نکلتے سو تمہیں 10 منٹ کے واسطے 15 منٹ کے واسطے آدھے گھنٹے کے واسطے نکلتی ہے۔ میرے مسلمان بہنوں، میرے آپالا، گھر میں ڈبل لیئر کا ماسک پہن کو رہتے تھے، تمہیں مہینے تک شوہر کو دیکھے تو بھاگے، مہینے تک بچہ کو دیکھ کو بھاگے، مہینے تک باوا کو دیکھ کو بھاگے۔ ماسک پہن لینا تمہارے لیے آسان تھا، برقع پہننا تمہارا مشکل، پردہ پہننا تمہارے واسطے مشکل۔ میری بہنوں کو بات کتنا چبھی گی۔ اب مولانا بعد میں بولا اس کون بھائی، وہ حضرت کو بولا ہے، اتنے سویاں چبائے، اتنے سوئے چبائے، اتنے کانٹے چبائے، وہ حضرت کو بلانا کو بھائی بولتے ہوتا ہے۔ مولانا شبیر صاحب کو، محمود علی حضرت کو، مفتی عبید الرحمان صاحب کو فون آتے ہیں، واہ نکو بھائی اتنے کڑوے باتیں بولے انہوں۔ میرے دوستو، کبھی کبھی کڑوی گولیاں اندر کے بیماریوں کو ختم کرتے۔ بولنا ہمیں نہیں بولے تو کون بولتے؟ نبی کی سیرت یہ ہے کہ نبی کے لائے ہوئے ساری چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں لائیں۔ نبی کا لایا ہوا ذکر مسلمان نے چھوڑ دیا، نبی کی لائی ہوئی یاد، اللہ کی یاد کو مسلمان نے اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ یاد رکھو میرے دوستو، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ۔ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ اللہ کا نام لے کر، وضو بنا کر، عشاء پڑھ کر 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ، 30 پر 3 مرتبہ الحمدللہ، 30 پر 4 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے اللہ کا نام لے کر، آیت الکرسی پڑھ کر، قرآن کے کل کے 4 سورے دم کر لے کے مسلمان سویا، موٹے موٹے مچھراں کاٹے تو بھی اس کی نیند ہوشیار ہوتی نہیں ہے، ایسے خراٹے چھوڑتا ہے بازو کے آدمی روم چھوڑ کو بھاگ جاتے ہیں، اتنی پیاری نیند ہے۔ ایک آدمی اے سی میں سو کو ہے، موبائل دیکھتا 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 سوتا ہے۔ یہ دلیندرا جی کا موبائل کب سے آیا کہ ہماری زندگی کا چین چلے گیا۔ خاص طور پر یہ چائنا آیا نا، یہ چائنا چین نہ کر ڈالا، چائنا آپ کو کیا کر ڈالا؟ چین نہ کر ڈالا۔ نہ گھر میں سیدھا رہنے دیتا ہے، نہ مسجدہ میں سکون سے نماز پڑھنے دیتا ہے۔ مسجد میں آئے تو بھی وائبریشن نہیں گر سکا، ڈائریکٹ آ جاتے ہیں۔ نماز میں کھڑے سو اتنے بار فون بجتا ہے، اتنے بار فون بجتا ہے، نماز میں جھوٹا کو بول کر کو بولنا پڑتا ہے، اجی رکھو جی میں جگہ پیٹ میں بیان میں بیٹھ کو ہے، نماز کو آ کو ہے۔ بازو والے غصہ آ کو بولے ارے نماز میں باتاں کرتے گئے جس میں ہولے آدمی رکھ ڈالو جی، حالانکہ انہوں بھی نماز میں سے۔ وہ 2 جنے کے اوپر اور ایک آدمی غصے میں آ گیا،
جی تمہیں دونوں باہر جاؤ جی، نماز میں باتیں کرتے ہیں کیا جی؟ حالانکہ انہیں بھی نماز میں چلے، نماز آیا چین گیا، انہیں ایک بات کرا، انہیں بات کرا، انہیں بات کرا، یہ تینوں کے باتاں چیتاں کو دیکھو امام صاحب رکعت توڑ دال کو بولتے ہیں اللہ کا فضل ہے میں کس سے بھی بات کرا نہیں کہتے، ویسا کرتا ہے۔ امام صاحب کی نماز غارت، مسلح کی نماز غارت، گھر میں سکون نہیں، چین نہیں۔ میرے دوستو، یہ نوجوانوں کے ہاتھ میں جب سے یہ فون آیا ہے، نبی کے اخلاق ان کی زندگیوں سے چلے گئے، دن کا سکون، رات کا چین چلے گیا۔ ایسے گندے گندے منظر آج کا مسلمان دیکھ کر سو رہا ہے کہ اگر قیامت کے دن یہ فلم ڈال کر مسلمانوں کے سامنے اور اگر اللہ تعالیٰ ڈالنا چاہے تو مسلمان کہے گا اللہ مجھے ہونا کا تو جہنم میں پھینک ڈال، یہ میرے گندے دکھے ہوئے، اے اللہ یہ برے دیکھے ہوئے منظرہ، یہ سینہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا کو لوگ مجھے کیا کہ نیک سمجھتے رہے، اچھا سمجھتے رہے، نمازی سمجھتے رہے، حاجی سمجھتے رہے، میں یہ دیکھا کر کو لوگوں کے درمیان معلوم ہو گیا اے اللہ میں جو ہے میرے منہ پر تھوکنے کے لائق بھی نہیں رہوں گا، ہونا کہ تو جہنم میں پھینک ڈال، دوزخ میں ڈال، یا اللہ یہ منظرہ لوگوں کے سامنے دکھانا۔ کتنے افسوس کی بات، وہ مسلمان جو پہلے جو ہے نماز پڑھ کر سوتا تھا، سوتے سوتے ذکر کرتا تھا، کھل کے سورے پڑھتا تھا، درود شریف پڑھتا تھا، نہ درودہ نہ کھلنا نہ جو ہے ذکرہ نہ سبحان اللہ نہ الحمدللہ، شروع کرا تو رات کو 2 بجے تک کنٹینیو سے چلتا ہے۔ موت آ گئی اس حالت میں، کیا حالت میں موت آئی بھائی کہ تو آمنتو باللہ نہیں، آمنتو بالیوٹیوب، آمنتو بالواٹس ایپ، آمنتو بالفیس بک۔ ارے کیا ایمان پر گزرے بگا تو فیس بک کے اوپر گزرے انہوں، وہ سبحان اللہ الحمدللہ وہ سب پہلے، وہ پہلے بھائی اب نہیں۔ ان کی آخری زندگی کا حساب، جس رات انہوں مرے تھے، رات میں مرے، صبح کو جو ہے اٹھ نہیں سکے، رات میں کیا بھائی پڑے، وہ کبھی انہوں آیت الکرسی پڑھتے نا، وہ آیت الکرسی کے پر موت کیا ہوتا نا، یوٹیوب پر موت، انہوں کھلا پڑھ کو سوتے تھے نا، کبھی زندگی میں کہتا نہیں، جس رات ان کا انتقال ہوا اٹھ نہیں سکے، وہ فیس بک کے اوپر موت۔ میرے دوستو ایسی زندگی نہ ہو، نبی کی سیرت ہمارے لیے ضروری ہے، نبی کا لایا ہوا ایمان، نبی کی لائی ہوئی نماز، نبی کا لایا ہوا قرآن، نبی کا لایا ہوا ذکر، نبی کے لائے ہوئے اخلاق، نبی کا لایا ہوا اخلاص، نبی کی لائی ہوئی دعوت ہماری زندگی میں آئے گی، پھر ہمارے معاشرے میں سدھار آئے گا۔ میں مبارکبادی دیتا ہوں علماء جگہ پیٹ کو، میں وہ مبارکبادی دیتا ہوں آندھرا و تلنگانہ کی جمعیت کو کہ انہوں نے کتنا پیارا جو ہے عنوان طے کیا کہ سیرت النبی کی روشنی میں معاشرے کی اصلاح، نبی کی جو ہے نبی کی سیرت معاشرے کے اندر آئے گی، معاشرہ اصلاح پا جائے گا۔ میرے دوستو سننا اور کہنا اصل نہیں، عمل اصل ہے۔ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، کھیت بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میں سب استقبال کرتا ہوں استاد الاساتذہ حضرت مولانا یامین صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند، جو ہمارے درمیان ہمارے میزبان مکرم بن کر تشریف لائے ہیں۔ حضرت جو ہے تشریف لائے، آ کر جو آپ رونق محفل بڑھائیں گے، پھولوں کی کیا بساط کہ ہم دل بچھائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔